الفخر. أما الفخر فهو أيضا قوي زاخر في هذا العصر، كما نجد في شعر الفرزدق إذ يقول: إذا اغبر آفاق السماء وكشفت، إذا اغبر آفاق السماء وكشفت كسور بيوت الحي، كسور بيوت الحي حمراء حرجف. إذا اغبر آفاق السماء وكشفت كسور بيوت الحي حمراء حرجف. وأصبح مبيض الصقيع كأنه، وأصبح مبيض الصقيع كأنه على سروات النيب قطن مندف، على سروات النيب قطن مندف. وأصبح مبيض الصقيع كأنه على سروات النيب قطن مندف. ترى جارنا فينا بخير وإن جنى، ترى جارنا فينا بخير وإن جنى فلا هو مما ينطف الجار ينطف، فلا هو مما ينطف الجار ينطف. لنا العزة الغلباء والعدد الذي، لنا العزة الغلباء والعدد الذي عليه إذا عد الحصى يتخلف، عليه إذا عد الحصى يتخلف. ولا عز إلا عزنا قاهر له، ولا عز إلا عزنا قاهر له. ويسألنا النصف الذليل فينصف، ويسألنا النصف الذليل، ويسألنا النصف الذليل فينصف. بس یہیں تک. یہ فرزدق کے اشعار ہیں، اور فرزدق کے بارے میں اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان کا نام حمام ابن غالب، حمام دو چشمی ہاں جو ہوتی ہے، حمام ابن غالب ہے، حمام ابن غالب ابن صعصعہ. اور یہ فرزدق نامی شاعر 38 ہجری میں پیدا ہوا، 38 ہجری میں پیدا ہوا. اموی دور کے شعراء میں ہے اور بڑا شاعر ہے، اموی دور کے شعراء میں ہے اور بڑا شاعر ہے. اسے فرزدق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کا چہرہ بہت بڑا تھا، وہ ضخیم تھا، تو اسی وجہ سے اس کو فرزدق لضخامت وجہہ، اس کے چہرے کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اس کے چہرے کے بھیانک ہونے کی وجہ سے اس کو فرزدق کہا جاتا ہے. 38 میں یہ پیدا ہوا اور 110 میں اس کی وفات ہوئی ہے، ہجری 110 میں اس کی وفات ہوئی ہے. اس کے زمانے کے شعراء میں جریر نامی ایک شاعر تھا جو اس کا مقابل، جس کا مد مقابل تھا. جریر نامی شاعر اس کا مد مقابل تھا. اختل نامی ایک شاعر تھا، وہ بھی اس کا مقابل تھا. تو اس طرح سے 3 شعراء خاص طور پر اہمیت کے حامل تھے اس کے زمانے میں، ایک جریر، فرزدق اور اختل. جریر، فرزدق اور اختل تا سے. اور ان کے درمیان شعری نوک جھونک ہوا کرتی تھی، شعری مارکے ہوتے تھے، شعری مناظرے ہوتے تھے. ایک شاعر کوئی شعر کہتا تھا تو دوسرا اس کی توڑ میں یا جوابی شاعری کرتا تھا. تو اس طرح سے پوری ایک صنف وجود میں آ گئی جس کو شعر النقائص کہا جاتا ہے. آگے اس کا تذکرہ آئے گا. شعر النقائص
یہاں تو فرزدق کا تذکرہ مقصود ہے. یہ فرزدق ایک شاعر ہے جس کے زمانے میں اور بھی شعراء تھے، جن میں جریر بھی ہے اور اختل بھی ہے. فرزدق کے اشعار پیچھے گزر چکے ہیں اور وہ وصف سے متعلق تھے. وصف یعنی منظر نگاری سے متعلق. بھیڑیا ایک سفر میں اس کے ساتھ ہو گیا تھا، تو بھیڑیے کے ساتھ اس کا جو کچھ معاملہ پیش آیا اس کو اس نے اشعار میں قلم بند کیا ہے، اشعار میں ذکر کیا ہے. وَأَطْلَسَ عَسَّالٍ وَمَا كَانَ صَاحِبًا دَعَوْتُ بِنَارِي مَوْهِنًا فَأَتَانِي. تو منظر نگاری، وصف نگاری، اس میں اس کی شاعری ممتاز ہے. یہاں جس پس منظر میں اس کے اشعار کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ فخر ہے، یعنی فخریہ شاعری میں بھی یہ امتیاز رکھتا ہے. جب یہ فخر سے متعلق اشعار کہتا ہے تو پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پوری عظمت و شان کے ساتھ یہ اشعار کہتا ہے اور اس کا اثر پڑتا ہے. ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ خاندانی شاعر ہے. اس کے خاندان نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. اس کے دادا تھے صعصعہ، مشہور زمانے جاہلیت کے فرد تھے، اور ان کے ذریعے سے کئی سو بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچ گئی تھی. کئی سو بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچ گئی تھی. تو بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا جو مزاج تھا زمانے جاہلیت میں، اس کے خلاف علم بلند کرنے والے افراد میں اس کے دادا صعصعہ تھے، احیاء الموعودات. تو باقاعدہ ایک سبق ہے، آپ نے منصورات میں پڑھا ہوگا، تو اس میں یہی تذکرہ کیا گیا ہے. وہ اسی کے خاندان کے تھے، اس کے دادا تھے. تو اس کے کارنامے ہی کارنامے ہیں، اور جب کارنامے ہوتے ہیں تو انسان فخر بھی کرتا ہے، اپنے کارناموں کا تذکرہ کرتا ہے. خود بھی یہ صاحب کمال تھا، صاحب حیثیت تھا، صاحب فن تھا، اور خاندان بھی اس کا بڑے کارناموں والا تھا. تو دونوں چیزیں مل گئیں جس کی وجہ سے بڑی اہمیت ہو گئی. تو فرزدق ایک بڑا شاعر ہے. 38 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے اور 110 میں اس کی وفات ہوئی ہے. یہ فرزدق ہے. یہاں جو اشعار ذکر کیے جا رہے ہیں وہ فخر سے متعلق ہیں. فخر، اپنی عظمت، اپنے کارناموں کا تذکرہ. تو یہاں جو اشعار ذکر کیے گئے ہیں اس میں یہی پہلو غالب ہے. یہ بات یاد رہے کہ اسلامی زمانے میں، اسلامی دور میں جو اصناف سخن زیادہ رائج رہیں انہی میں غزل بھی ہے، وصف بھی ہے، مدح بھی ہے، اور حماسہ بھی ہے، مدیح نبوی بھی ہے، اور فخریہ اشعار بھی ہیں. تو فخریہ اشعار یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں. دیکھیے، الفخر اما الفخر فهو ايضا قوي زاخر في هذا العصر. جہاں تک فخر کی بات ہے تو وہ بھی صنف بہت طاقتور ہے اور بہت معمور ہے. بہت طاقتور ہے اور بہت معمور ہے. قوی، طاقتور ہے، یہ صنف بہت طاقتور ہے. زاخر، زخر یزخر کے معنی ہوتے ہیں بھرنا. بہت معمور ہے، بہت آباد ہے، یعنی بہت سے اشعار فخر سے متعلق کہے گئے ہیں. فخر سے متعلق بہت سے اشعار کہے گئے ہیں. فی ھذا العصر، اس زمانے میں بہت سے اشعار فخر سے متعلق کہے گئے ہیں اور وہ معمور ہے. کما نجد فی شعر الفرزدق، جیسے ہم فرزدق کی شاعری میں پاتے ہیں. فرزدق میں نے بتایا تھا کہ لقب ہے، اس کا اصل نام نہیں ہے. اس کا نام ہے حمام بن غالب. حمام بن غالب، ہا نہیں بلکہ جو تشمیہ ہا، حمام بن غالب. لیکن یہ فرزدق اس کے چہرے کے ضخیم ہونے، اس کے چہرے کے موٹے ہونے کی وجہ سے اس کو فرزدق کہا جاتا ہے. اذ یقول، وہ کہتا ہے اپنے اشعار میں، اپنے فخریہ شاعری میں کہتا ہے، اذا اغبر آفاق السماء وکشفت قصور بیوت الحی حمراء حرجف. پھر پڑھ دیتا ہوں، اذا اغبر آفاق السماء وکشفت قصور بیوت الحی حمراء حرجف. جیم کے فتحے کے ساتھ، حرجف نہیں بلکہ حرجف، حرجف، حمراء حرجف. اغبرہ کے معنی ہوتے ہیں غبار آلود ہونا.
مٹیالہ ہونا، اغبر یغبر اغبرارا، غبار آلود ہونا، غبار آلود ہونا، مٹیالہ ہونا، اغبر۔ آفاق السماء، افق، افق کہتے ہیں جہت کو، سمت کو، افق کا مطلب جہت اور سمت، افق، افق سے آفتاب ابھرا، افق سے آفتاب ابھرا، گیا دورے گراں خوابی۔ اذا اغبر آفاق السماء، جب آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں، جب آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں، جب آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں، ان کا رنگ بدل جائے، آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں، ان کا رنگ بدل جائے، مٹیالے ہو جائیں، مٹیالہ ہونا، غبار آلود ہونا، رنگ کا بدل جانا اغبرار کہلاتا ہے۔ اذا اغبر آفاق السماء وکشفت، آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں، اغبرت نہیں کہا بلکہ اغبرہ کہا ہے۔ مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں جب جمع مکسر ہو اور غیر حقیقی مؤنث ہو، تو اذا اغبر آفاق السماء جمع مکسر ہے، یہ تو گنجائش ہے مذکر بھی استعمال کرنے کی۔ اذا اغبر، جب آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں، وکشفت کسور بیوت الحی حمراء حرجف، کشفا و کشفا اس کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، کشفا یکشف کشفن معنی ہوتے ہیں کھولنا، اور کشفا یکشف تکشیفن اس کے معنی بھی کھولنا، کشفا کھولنا اور کشفن کھولنا، جیسے طافا طواف کرنا، طوفا اس کے معنی بھی طواف کرنا، اطوف ما اطوف ثم آوی الی بیت قعیدته لکاعی، تو طوف ما اطوف میں چکر لگاتا ہوں، میں چکر لگاتا ہوں، میں طواف کرتا ہوں، میں طواف کرتا ہوں، میں گھومتا ہوں، میں گھومتا ہوں۔ تو لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر الفاظ زیادہ ہیں تو معانی کی تاکید آتی ہے، معنی کی تاکید مقصود ہوتی ہے۔ طافہ کے معنی بھی چکر لگانا اور طوفہ کے معنی بھی چکر لگانا، لیکن طوفہ میں معنی کے اندر مزید مبالغہ ہوگا، مزید تاکید ہوگی، اور طافہ کے معنی وہ تاکید نہیں ہوگی۔ اس کشفہ معنی ہوتے ہیں کھولنا، اور کشفہ معنی ہوتے ہیں پورے طور پر کھول دینا، پورے طور پر کھول دینا، کشفہ کھولنا نہیں بلکہ پورے طور پر کھول دینا، تاکید مقصود ہوتی ہے، تو کشفت اور کھول دیتی ہے۔ اب کیا کھولتی ہے؟ اس کا فاعل ہے حمراء حرجف، آگے بتا رہے ہیں کہ ایک لفظ کی تشریح کر رہے ہیں، اور کشفت معنی کھول دینا۔ کسورا، کسر کی جمع کسور، اس کے معنی ہوتے ہیں حصے، گوشے، حصے گوشے، کسر کی جمع کسور، حصے اور گوشے، کسر کی جمع کسور۔ کسر ہوتے ہیں اس کو کسر کہا جاتا ہے، مثلا 19.5 20.5 اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، 1.5 اور پونے یا سوا، تو یہ کسر ہوتا ہے۔ تو اور یہ کسر ہے، کسر کی جمع کسور، اس کے معنی ہوتے ہیں گوشے کے، اس کے معنی گوشے، حصے۔ کسور بیوت الحی، بیت کی جمع بیوت معنی گھر، حی، حیون کی جمع احیاء، حیون کی جمع احیاء محلہ، حی المحدثین، محدثین کا محلہ، حیون کی جمع احیاء، محلے کے معنی میں محلہ۔ کسور بیوت الحی، محلہ، محلے کے گھروں کے کناروں کو، محلے کے گھروں کے کناروں کو۔ وکشفت کسور بیوت الحی، محلے کے گھروں کے کناروں کو کھول دیتی ہے۔ جب آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں، جب آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں اور محلے کے گھروں کے کنارے کو کھول دے،
محلے کے گھروں کے کناروں کو کھول دے. جب آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں اور محلے کے گھروں کے کناروں کو کھول دے. حمراء حرجف، حمراء سے پہلے ریح محذوف ہے. ریح حمراء حرجف، ریح حمراء حرجف، ایسی ہوا. حمراء یہ سخت کے معنی میں ہے. حمراء سخت ہوا. ریح حمراء سخت ہوا. موت احمر سخت موت، موت شدید. یہ احمر جب صفت بن کر آئے ان چیزوں کی تو سخت کے معنی میں ہوتا ہے. سخت کے معنی موت احمر سخت موت. ریح حمراء سخت ہوا. سخت ہوا. سخت ہوا تو سخت ہوا کیا ہوتی ہے؟ تیز و تند آندھی. تیز و تند آندھی. سخت جو ہوا چلتی ہے وہ آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کو تیز و تند آندھی کہتے ہیں. اور تیز و تند آندھی. حرجف، حرجف کہتے ہیں ٹھنڈی. حرجف کہتے ہیں ٹھنڈی. حرجف ٹھنڈی کے معنی میں. تو یہ ہو گیا ریح حمراء حرجف، تیز و تند ٹھنڈی ہوا یا تیز و تند ٹھنڈی آندھی. تیز و تند ٹھنڈی آندھی، سخت اور ٹھنڈی ہوا. پورا ترجمہ ہوگا اذا اغبر آفاق السماء وکشفت قصور بیوت الحی حمراء حرجف. جب آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں، جب آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں، جب آسمان کے افق غبار آلود ہو جائیں اور تیز و تند ٹھنڈی ہوا تیز و تند ٹھنڈی ہوا محلے کے گھروں کے کناروں کو کھول دے. محلے کے گھروں کے کناروں کو کھول دے. اور تیز و تند ٹھنڈی ہوا محلے کے گھروں کے کناروں کو حصوں کو کھول دے. تیز و تند آندھی چلتی ہے تو جھوپڑیاں ہوتی ہیں وہ الٹ پلٹ جاتی ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں. اور تیز و تند ٹھنڈی ہوا محلے کے گھروں کے کناروں کو کھول دے. ابھی اس کا جواب نہیں آیا ہے، جواب ایک لائن کے بعد آئے گا، ابھی نہیں آئے گا. وَأَصْبَحَ مُبْيَضُّ الصَّقِيعِ كَأَنَّهُ عَلَى سَرَوَاتِ النِّيبِ قُطْنٌ مُنَدَّفُ. وَأَصْبَحَ اذا داخل ہے. وَإِذَا أَصْبَحَ، اذا واو عطف ہے اذا پہ. وَإِذَا أَصْبَحَ مُبْيَضُّ الصَّقِيعِ، اور ہو جائے. اصبح کے معنی ہو جانا اور ہو جائے. ابیض کے معنی ہوتے ہیں سفید ہونا. ابیض یبیض ابیضازا کے معنی ہوتے ہیں سفید ہونا. احمر یحمر احمرارا لال ہونا. اسود یسود اسودادا کالا ہونا. تو یہاں واصبح مبیض الصقیع، مبیض سفید کے معنی میں، مبیض سفید کے معنی میں. اصبح اور ہو جائے سفید. کیا؟ سقیع. سقی کے کیا معنی ہیں؟ سقی کے 3 معنی آتے ہیں لغت میں. جو سقی کے 3 معنی آتے ہیں، ایک معنی اس کے ہیں مارنے کے. سقا یسقع سقعا معنی ہوتے ہیں مارنا. سقعہ سقعا بہت تیزی سے مارنا اور سختی سے مارنا. سقع. ایک معنی اس کے ہیں سقع یسقع سقعا معنی ہوتے ہیں مارنا. اور دوسرے معنی ہیں سقع کے آواز نکالنا، آواز بلند کرنا. آواز بلند کرنا، آواز بلند کرنا، آواز تیز کرنا. آواز بلند کرنا، آواز تیز کرنا. اسی سے کہا جاتا ہے خطیب مسقع. خطیب مسقع، ایسا خطیب ہو
جو بڑی اچھی خطابت کا مظاہرہ کرتا ہو تو اس کو خطیب المسقع کہا جائے گا. مساقع اس کی جمع آتی ہے. خطیب المسقع ایسا خطیب جو بہت اچھی خطابت کرتا ہے اور فن خطابت میں اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام اسے حاصل ہے. دو معنی ہوئے، سقا کے معنی مارنا اور دوسرے آواز بلند کرنا، اسی سے خطیب المسقع ہے. تیسرے معنی اس کے ہیں ڈھانپنا کسی چیز کو، ڈھانپنا، غش یغشا غشیانن، ڈھانپ لینا کسی چیز کو. اب ڈھانپنے والی چیزیں کئی ہو سکتی ہیں، ڈھانپنے والی چیزیں کئی ہو سکتی ہیں. سردی کے موسم میں جو اولا یا شبنم گرتی ہے وہ بھی اپنے سامنے والی چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے. سردی کے موسم میں جو اولا یا شبنم گرتی ہے وہ بھی ڈھانپ لیتی ہے. اولے کو بھی، شبنم کو بھی، اولے کو اور شبنم کو بھی سقی کہا جاتا ہے. سقی، اولے اور شبنم کو بھی سقی کہا جاتا ہے. اولے اور شبنم کو بھی سقی کہا جاتا ہے. تو یہاں مبیض السقی، سفید اولا، سفید شبنم اور سفید پالا. وہ اب اصبح مبیض السقیع، اور سفید اولا ہو جائے، اور سفید اولا یا سفید شبنم، سفید اولا اور سفید شبنم ہو جائے، کأنہ علی ثروات النیب قطر مندف، کأنہ گویا کہ وہ، اور سفید شبنم کی حالت یہ ہو جائے، سفید اولا، سفید شبنم، سفید پالے کی حالت یہ ہو جائے کہ گویا کہ وہ پالا اور وہ اولا اور وہ شبنم علی ثروات النیب، بعض کتابوں میں البیت ہے، علی ثروات البیت، علی ثروات البیت. تو یہاں سرات، پہلے تو دو لفظ ہیں. پہلے سروات کی تحقیق سنیے. سرات کی جمع سروات، سرات کی جمع سروات، جس کے معنی ہوتے ہیں بالائی حصے کے، پیٹھ کے بالائی حصے کے، اس کو سرات. سرات کی جمع سروات، سرات کی جمع سروات، سرات کی جمع سرات. یہ کہا جاتا ہے سرات الحیوان، جانور کی پیٹھ، جانور کی پیٹھ. سرات النہار، دن کا اجالا، دن کی سفیدی، دن کی روشنی، سرات النہار. اور سرات القوم، سردار کے معنی میں، بہادر کے معنی میں. انا محیوک یا سلمى فحیینا وان سقیتی کرام الناس فسقینا، سرات الناس فسقینا. سرات کا لفظ یہ سردار کے معنی میں بھی آتا ہے. سرات القوم، سردار کے معنی میں، سردار کے معنی میں، رئیس کے معنی میں، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو بالائی حصے کے لغوی طور پر سرو یسرو، سران کا ہوتا ہے کھولنا، سرو یسرو سرون کے معنی ہوتا ہے کھولنا. تو کھولنے کے معنی میں ہے تو جو چیز کھلی ہوئی ہو وہ واضح ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو پیٹھ کے معنی میں بھی لیتے ہیں، اس کے روشنی کے معنی میں بھی لیتے ہیں، سردار کے معنی میں بھی لیتے ہیں. یہاں تو علی ثروات البیت اگر پڑھیں، اگر ثروات البیت پڑھیں تو ترجمہ ہوگا گھروں کی چھتوں پر. علی ثروات البیت، گھروں کی چھتوں پر. سرات کا ترجمہ کریں گے چھت پہ. علی ثروات البیت، گھروں کی چھتوں پر. اور علی ثروات النیب اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اونٹنی کی کوہان پر، اونٹنی کی کوہان پر. ناب اس کی جمع نیب ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اونٹنی، بوڑھی اونٹنی. بوڑھی اونٹنی کے لیے یہ ناب کی جمع نیب استعمال ہوتا ہے، بوڑھی اونٹنی. نیبت الناقۃ حرمت، نیبت الناقۃ حرمت، اسی سے نکلا ہے نون یا با سے ناب. ناب کی جمع انیاب، صنایا ہیں، ربائی، انیاب ہیں، صنایا ہیں، ربائی ہیں، نواجز ہیں، زواحق ہیں. یہ دانتوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، ان کے الگ الگ نام ہیں. تو ناب اور نیب وہیں سے آیا ہے. تو نیبت الناقۃ کہتے ہیں اونٹنی کا بوڑھا ہونا. حرمت الناقۃ، تو یہاں اونٹنی کے معنی میں ہے. نیب کی، ناب کی جمع نیب.
नाब की जमा नीब। तो ऊंटनी की कुहान पर, ऊंटनी के बालाई हिस्से पर, ऊंटनी की पीठ पर, ऊंटनी की कुहान पर, अला सरवाति नीबी, अला सरवाति नीबी, ऊंटनी की कुहान पर। और अगर बैत लिखा है किताबों में, खुद हमारी किताब में बैत लिखा है, लेकिन ये पीडीएफ में नीब लिखा है, तो अला सरवाति नीबी, ऊंटनी की कुहान पर और घरों की छतों पर, घरों की छतों पर अगर करेंगे बैत तो घरों की छतों पर, कुतनुन मुनद्दफु, कुतन के माने होता है रुई के, कुतन के माने रुई, कॉटन इसी से निकला है, कुतन कॉटन, रुई, रुई के। मुनद्दफ माने होते हैं धुनी हुई, मुनद्दफ, मुनद्दफ के माने होते हैं धुनी हुई, नद्दफा युनद्दफ तंदीफ, इसका माने धुनना, धुनी हुई, मुनद्दफ धुनी हुई रुई। व अस्बह मुबियज़्ज़ु सक़ी'i कअन्नहु अला सरवाति नीब कुतनुन मुनद्दफु, और सफेद शबनम, सफेद शबनम इस तरह हो जाए, और सफेद शबनम या सफेद ओले की हैसियत इस तरह हो जाए या उसकी शक्ल इस तरह हो जाए, तो अस्बह और हो जाए, इज़ा पर दाखिल है, वो असवैजा अस्बह, और सफेद ओले और सफेद शबनम की हैसियत और हालत ये हो जाए, गोया कि वो ऊंटनी की कुहान पर धुनी हुई रुई है, गोया कि ऊंटनी की कुहान पर धुनी हुई रुई है, गोया ऊंटनी की कुहान पर धुनी हुई रुई है। और सफेद पाले और सफेद ओले और सफेद शबनम की हालत ये हो जाए कि गोया कि वो ऊंटनी की कुहान पर धुनी हुई रुई है, ऊंटनी की कुहान पर धुनी हुई रुई है। और सफेद पाले और सफेद ओले की हैसियत ये हो जाए, हालत ये हो जाए कि वो ऊंटनी की कुहान पर धुनी हुई रुई है, या घरों की छतों पर वो धुनी हुई रुई है। तरा जारना फीना बिखैरिन व इंजना फला हुवा मिम्मा युनतफुल जारु युनतफु। तरा जारना फीना व बिखैरिन व इंजना, जार की जमा जीरान, इस माने पड़ोसी के होते हैं। कहा जाता है अलजार कबल दार, अरबी में कहा जाता है अलजार कबल दार, यानी पहले पड़ोसी का ख्याल रखो फिर अपने घर का ख्याल रखो। अलजार कबल दार, पड़ोसी का लिहाज करो, पड़ोसी की तरफ हदिये और जरूरत की चीजें भेजो, फिर उसके बाद अपने घर का ख्याल रखो। और हदीस पाक में तो आया ही है, वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, क़ील मन या रसूल अल्लाह, क़ाल मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। अलजार का खुदा की कसम वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से, उसकी हलाकत खेजियों से, उसकी शरंगेजियों से महफूज ना हो। तो ये जार की जमा जीरान। अब जार कई तरह के होते हैं, पड़ोसी से मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही पड़ोसी, कुरान में तो कई पड़ोसियों का तस्करा आया है। एक पड़ोसी वो है जो साथ में बैठकर पढ़े, वो भी पड़ोसी है, साथ में बैठकर पढ़े वो भी पड़ोसी है। इसी के साथ साथ घर के एतबार से जो है वो भी पड़ोसी है, घर के एतबार से जो है वो भी पड़ोसी है। साथ में जो सफर करे वो भी पड़ोसी है, और जो कराबतदार हैं रिश्ते के लिहाज से वो भी पड़ोसी हैं। वलजारि ज़िल क़ुरबा वस्साहिब बिल जंबी, और इस तरह के अल्फाज हैं। तरा जारना फीना बिखैरिन, ये ऊपर दोनों जुमले ये गोया की शर्तिया थे और ये जवाब है। तरा जारना फीना बिखैरिन, तुम हमारे पड़ोसी को हमारे दरमियान बेहतर हालत में देखोगे, तुम हमारे पड़ोसी को हमारे दरमियान बेहतर हालत में देखोगे, बेहतर शक्ल में देखोगे, बेहतर हैसियत में देखोगे। तुम हमारे पड़ोसी को हमारे दरमियान बेहतर हालत में देखोगे। व इन जना, तुम हमारे पड़ोसी को हमारे दरमियान, हमारे अंदर, हमारे दरमियान बेहतर हालत में देखोगे, बेहतर शक्ल में देखोगे। व इन जना, अगरचे वो मुजरिम हो, अगरचे वो मुजरिम हो, तुम हमारे पड़ोसी को हमारे दरमियान बेहतर हालत में देखोगे अगरचे वो मुजरिम हो।
اگرچہ وہ مجرم ہو، اگرچہ وہ مجرم ہو، تم ہمارے پڑوسی کو ہمارے درمیان. اب جنا کی تحقیق کر لیجئے. جنا یجنی جنین کے معنی ہوتے ہیں توڑنا. جنا یجنی جنین کے معنی ہوتے ہیں توڑنا. جنا یجنی جنین اس کے معنی ہوتا ہے توڑنا. جیسے جنیت الثمرہ، میں نے پھل کو توڑا. اے قطفت الثمرہ، قطفت الثمرہ، قطفت الثمرہ. جنیت الثمرہ، جنا یجنی جنین جس کا معنی ہے توڑنا. جنیت الثمرہ اے قطفت الثمرہ. اور حماسہ کے شعر میں استعمال ہوا ہے حجان الحی کالذہب المصفى، حجان الحی کالذہب المصفى صبیحۃ دیمۃ یجنیہ جانی. یجنیہ جانی، جس کو اٹھانے والا، جس کو چننے والا، جس کو لینے والا لے لے. یجنیہ جانی وہاں چننے کے معنی میں ہے، اٹھانے کے معنی میں ہے، لینے کے معنی میں ہے. یجنیہ جانی. تو یہ لفظ جنا یجنی جنین اگر استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں توڑنا، لینا، توڑنا اور لینا. لیکن یہی لفظ جنا یجنی جنایتن جب استعمال ہو، جنا یجنی جنایتن استعمال ہو، جنا یجنی جنایتن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جرم کرنا. الجانی المجرم، الجانی المجرم. جنا یجنی جنایتن جرم کرنا. مصدر کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی ہو گئی ہے. جنین ہو تو اس کا معنی توڑنا، اور جنایتن ہو تو اس کا معنی جرم کرنا. اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کتاب الجنایات، کتاب الجنایات یعنی جرائم کی کتاب، یعنی جس میں جرائم سے متعلق احکام، جرائم سے متعلق تفصیلات ذکر کی جائیں گی. جرائم سے متعلق احکام، جرائم سے متعلق تفصیلات ذکر کی جائیں گی. ترا جارنا فینا بخیر و ان جنا، تم ہمارے پڑوسی کو ہمارے درمیان، تم ہمارے پڑوسی کو ہمارے درمیان بہتر حالت میں دیکھو گے. وہ ان جنا، اگرچہ وہ مجرم ہو، اگرچہ وہ مجرم ہو. وہ ان جنا، اگرچہ وہ مجرم ہو، تم ہمارے پڑوسی کو ہمارے درمیان بہتر حالت میں دیکھو گے اگرچہ وہ مجرم ہو. فلا ہوا مما ينطف الجار ينطف، فلا ہوا ينطف مما ينطف الجار. فلا ہوا اس طرح سے پوری عبارت ہوگی فلا ہوا ينطف مما ينطف الجار. نطف کے معنی ہوتے ہیں اکھاڑنا، اکھیڑنا. جو پرندے کے بازو ہوتے ہیں، اس کے جو پنکھ ہوتے ہیں، اس کو اکھیڑنے کے لیے نطف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نطف ينطف نطفا، نطف ينطف نطفا کے معنی ہوتے ہیں اکھاڑنا، اکھاڑنا اور نکالنا. فلا ہوا مما ينطف الجار ينطف، یہاں مطعون کرنے کے معنی میں ہے. مطعون کرنا، مورد الزام ٹھہرانا. مطعون کرنا، مورد الزام ٹھہرانا. فلا ہوا مما ينطف الجار ينطف، تو فلا ہوا ينطف تو وہ مطعون نہیں کیا جاتا ہے. فلا ہوا ينطف تو مطعون نہیں کیا جاتا ہے، وہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا ہے. وہ مطعون نہیں کیا جاتا ہے، وہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا ہے. مطعون نہیں کیا جاتا ہے، مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا ہے. مما ينطف الجار، جس سے پڑوسی مطعون کیے جاتے ہیں، جن باتوں سے عام طور پر پڑوسی مطعون کیے جاتے ہیں، میرا پڑوسی ان سے مطعون نہیں کیا جاتا ہے، میرا پڑوسی ان سے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا ہے. فلا ہوا ينطف تو وہ مطعون نہیں کیا جاتا ہے، وہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا ہے. مما ينطف الجار، جس سے عام طور پر پڑوسی کو مطعون کیا جاتا ہے، جس سے عام طور پر پڑوسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. گویا کہ اگرچہ مجرم ہی ہو لیکن ہمارے درمیان محفوظ ہے، ہمارے درمیان اس کی حالت مسلم ہے. ترا جارنا فینا، تم ہمارے پڑوسی کو ہمارے درمیان بہتر حالت میں دیکھو گے. وَإِن جنا، اگرچہ وہ مجرم ہو تو مطعون نہیں کیا جاتا ہے ان باتوں سے جن سے عام طور پر پڑوسیوں کو مطعون کیا جاتا ہے، جن سے عام طور پر پڑوسیوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. لنا العزة الغلباء والعدد الذي عليه اذا عد الحصى يتخلف. لنا العزة الغلباء، العزت الغلبہ زبردست طاقت، زبردست عزت. لنا العزت الغلبہ، زبردست طاقت، زبردست عزت. ہمارے پاس زبردست طاقت ہے،
لنا العزت الغلبہ، ہمارے پاس زبردست طاقت ہے، زبردست عزت ہے، والعدد الذی، اور ایسی افرادی قوت ہے، ایسی افرادی قوت، ایسی قوت ہے، عدد ایسی تعداد ہے، ایسی تعداد ہے، اسی کہتے ہیں ایسی افرادی قوت ہے، ایسی افرادی طاقت ہے، علیہ اذا عد الحصى، کی علیہ اذا عد الحصى، اگر اس طاقت پر سنگریزوں کو گنا جائے، اس تعداد کو سنگریزوں سے گنا جائے، سنگریزے جو پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان پر اس تعداد کو گنا جائے تو وہ سنگریزے کم پڑ جائیں گے، ہماری تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی، ہماری تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ تو والعدد، اور ایسی افرادی طاقت ہے، الذی علیہ، جس پر اذا عد الحصى، اگر سنگریزے گنے جائیں، جس پر سنگریزے گنے جائیں، جس پر اگر سنگریزے گنے جائیں، یتخلف، تو سنگریزے کم پڑ جائیں گے، سنگریزے کم پڑ جائیں گے، تعداد کے برابر نہیں ہوں گے، یعنی دنیا کے جتنے بھی سنگریزے ہیں، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، اگر ہماری تعداد کے اعتبار سے گنا جائے تو سنگریزے کم پڑ جائیں گے اور ہماری تعداد زیادہ ہوگی۔ پھر سنیے، لنا العزت الغلبہ، ہمارے پاس زبردست طاقت ہے، زبردست طاقت ہے، والعدد الذی، اور ایسی افرادی قوت ہے، اور ایسی افرادی قوت ہے، ایسی افرادی قوت، افراد کے لحاظ سے ایسی افرادی قوت ہے، الذی علیہ، جس پر اذا عد الحصى، جس پر سنگریزے گنے جائیں، جس پر سنگریزے گنے جائیں تو سنگریزے کم پڑ جائیں گے اور سنگریزے معمولی ہوں گے، لیکن ہماری تعداد برابر بڑھتی رہے گی اور اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ ہمارے پاس زبردست طاقت ہے اور ایسی افرادی قوت ہے جس پر اگر سنگریزے گنے جائیں، حصا، حصا یہ جمع ہے، حصات واحد ہے، حصات واحد ہے اور حصا جمع ہے، حصات واحد ہے اور حصا جمع ہے، جس پر سنگریزے گنے جائیں، شمار کیے جائیں تو سنگریزے کم پڑ جائیں گے، لیکن ہماری افرادی طاقت یوں کی یوں رہے گی۔ بس یہیں تک رہے گی۔